بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم فرینڈز، آج کل کے حالات میں آپ نے دیکھ ہی لیا ہوگا کہ اسرائیل جو پچھلے 26 دنوں سے غزہ کو پوری طرح تباہ کرنے پہ لگا ہے اور ابھی تک اس نے 8,000 سے زیادہ فلسطینیوں کو شہید کر دیا ہے، کہ جس میں اکثر چھوٹے معصوم بچے تھے۔ لیکن دوسری طرف آپ مسلم ملکوں کی بھی بے غیرتی دیکھ سکتے ہیں کہ وہ معصوم فلسطینیوں کی مدد تو چھوڑو بلکہ الٹا اپنے یہاں ناچ گانے کی محفلیں سجا رہے ہیں۔ بڑے افسوس کے ساتھ بتانا پڑ رہا ہے کہ ایک طرف تو فلسطینیوں کو 50 لاشیں ایک ساتھ قبروں میں دفن کی جا رہی ہیں، اور دوسری طرف سعودی عرب کے مشہور شہر ریاض میں ہر سال کی طرح ریاض سیزن 2023 کی شروعات ہو چکی ہے، کہ جس میں ناچ گانا، فٹ بال میچ اور الگ الگ طرح کے کھیلوں سے لوگوں کو انٹرٹین کیا جاتا ہے۔ فرینڈز، ایک طرف فلسطین کے معصوم بچے ایک ایک بوند پانی کو ترس رہے ہیں، اور دوسری طرف یہ بغیرت مسلم ملک ان کی مدد تو چھوڑو بلکہ الٹا امریکہ سے بات کر کے اپنے ملک میں بھی اس چیز کی پابندی لگا رہے ہیں کہ کوئی بھی فلسطین کے حق میں ممبر سے بات تک نہیں کر سکتا۔ اور سونے پر سہاگا یہ کہ امریکہ کو خوش کرنے کے لیے یورپ کی ایک مشہور ڈانسر شکیرا کو سعودی عرب کے اس ریاض سیزن 2023 میں دعوت دی جاتی ہے، اور پھر اسٹیج پر ناچتی اس بے شرم لڑکی کو دیکھ عرب کے کچھ عیاش پرست مسلمان اس پر پیسہ لٹاتے ہیں اور خود اس کے ساتھ ناچتے ہیں۔ ہمارے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے 1400 سال پہلے جس سعودی عرب کے بارے میں فرمایا تھا کہ اخرج الیہود والنصاری من جزیرۃ العرب، اے لوگوں، سعودی عرب کی زمینوں سے یہود و نصارہ سے پاک رکھنا، آج اسی مبارک زمین پر ناچنے والی یہودی عورتوں کو بلا کر ان کے لیے شراب کی محفلیں سجائی جاتی ہیں۔ یہاں یہودیوں کے بڑے بڑے ہوٹل چلتے ہیں۔ دنیا کا مشہور فٹ بالر رونالڈو اپنی گرل فرینڈ کے ساتھ سعودی عرب کے ایک ہوٹل میں آ کر ٹھہرتا ہے، اور کنگ سلمان کی طرف سے اسے پوری پرمیشن دی جاتی ہے کہ تم یہاں اپنی گرل فرینڈ کے ساتھ جیسے چاہو ویسے عیاشیاں کر سکتے ہو۔ ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جس زمین سے گمراہی ختم کرنے کے لیے طائف سے پتھر تک کھائے تھے، اور اس دن آپ کا جسم اس قدر خون میں زخمی ہوا تھا کہ سر سے بہتا خون پیروں کی جوتیوں میں آ کر بھر گیا تھا، آج اسی مبارک زمین پر شکیرا جیسی بے شرم لڑکیوں کو دعوت دی جاتی ہے کہ آؤ اور ہماری زمین کو ناپاک کرو۔ فرینڈز، جس پاکیزہ زمین پر حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا جیسی بیٹی پیدا ہوئی ہوں، کہ جنہوں نے اپنی وفات سے پہلے غسل کر کے اچھے کپڑے پہنے اور پھر اپنے شوہر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ اب مجھے دوبارہ غسل نہ دینا، جب میری وفات ہو جائے تو ایک رات کے اندھیرے میں چپکے سے مجھے لے جا کر دفن کر دینا، کیونکہ میں نہیں چاہتی کہ لوگوں کی نظر میرے جنازے پر پڑے۔ دوستو، ایک طرف اس زمین پر پیدا حضرت فاطمہ جیسی پاکیزہ بیٹی کے پردے کا عالم یہ تھا، اور دوسری طرف آج اسی زمین کے رکھوالے یورپ کی لڑکیوں کے ساتھ عیاشیوں کے اڈے گرم کر رہے ہیں۔ اس ریاض سیزن میں شرابیں پی جا رہی ہیں، مسلم گھروں کی عورتیں بے نقاب ہو کر اسٹیج پر ناچ رہی ہیں۔ آخر کب تک اس مبارک زمین پر ایسی بے شرمی کے واقعات ہوتے رہیں گے؟ دوستو، سعودی عرب کے کنگ محمد بن سلمان پر ایک سیکنڈ کے لیے بھی بھروسہ نہیں کیا جا سکتا۔ وہ بندہ امریکہ کا ایک ایسا غلام ہے کہ اگر اس پر مسلمانوں کا اتنا دباؤ نہ ہو تو شاید وہ امریکہ کے کہنے پر مکہ و مدینہ کو بھی بیچ سکتا ہے۔ لیکن سلام ہے سعودی عرب میں بسنے والے ان نیک دل مسلمانوں کو کہ جن میں آج بھی صحابہ اکرام جیسا ایمان پایا جاتا ہے۔ آج وہ اپنے مسلم حکمرانوں کی منافقت دیکھ خون کے آنسو روتے ہیں۔ لیکن فرینڈز، سعودی عرب کے وہ لوگ جو اپنے حکمرانوں کی طرح منافقت کی زندگی گزارتے ہیں، ان کی تو بات نہیں، لیکن دوسری طرف وہ نیک مسلمان جن کے اندر ایمان کی ذرا بھی رمق باقی ہے، وہ ہم دنیا کے مسلمانوں سے 1000 گنا افضل ہیں، کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بار روتے ہوئے مدینہ والوں کے پیچھے کھڑے ہو کر دعائیں مانگی تھیں کہ اے میرے اللہ، مدینہ کے لوگوں پر رحم فرمانا، ان کے بچوں پر رحم فرمانا اور ان کی آنے والی نسلوں پر رحم فرمانا۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا کہ جس نے بھی مدینہ والوں سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی، اور جس نے بھی مدینہ والوں سے نفرت کی اس نے مجھ سے نفرت کی۔ دوستو، آج حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث یاد آتی ہے کہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فتح مکہ کے وقت
حجر اسود کے پاس کھڑے ہو کر فرمائی تھی کہ اے لوگو، شیطان تمہاری اس زمین پر اپنی عبادت سے مایوس ہو چکا ہے۔ مطلب شیطان کو بھی یقین ہو چکا ہے کہ اب مکہ و مدینہ جیسے مقدس شہروں میں قیامت تک بتوں کی پوجا، یعنی بتوں اور مورتیوں کی پوجا نہیں کی جائے گی۔ لیکن شیطان اس بات سے مایوس نہیں ہوا کہ وہ تم کو دوسرے گناہوں میں مبتلا کر کے گمراہ کر دے۔ اور آج دوستو وہی ہو رہا ہے کہ خود کو سچا پکا مسلمان کہنے والے سعودی عرب کے حکمران خود ہی یوروپ کی مشہور ڈانسر کے ساتھ اسٹیج پر ناچتے نظر آ رہے ہیں۔ دوستو ریاض سیزن کا پروگرام جب پچھلے سال بھی رکھا گیا تھا تو دنیا بھر کے اس کے خلاف عام مسلمانوں نے آواز اٹھائی تھی کہ سعودی عرب جیسی پاکیزہ زمین پر ایسی ننگی لڑکیوں کا ناچ ہم مسلمان برداشت نہیں کر سکتے۔ لیکن اس وقت بھی ان حکمرانوں پر کوئی اثر نہ پڑا، اور اس سال تو ان لوگوں نے حد ہی کر دی کہ جس وقت فلسطین میں اسرائیل ظلم پر ظلم ڈھاتا جا رہا ہے، چھوٹے چھوٹے بچے میزائلوں میں سے شہید ہو رہے ہیں، تو وہی عرب کے مسلمان اپنے یہاں ناچ گانوں کی محفلیں سجا رہے ہیں۔ دوستو کچھ وقت پہلے بڑے بڑے علماء اکرام کی طرف سے کہی گئی باتیں شاید اپنی جگہ بالکل سچ تھیں کہ آج عرب کے حکمران منافق بن چکے ہیں۔ وہ مسلمانوں کو کچھ اور شکل میں نظر آتے ہیں، اور پیٹھ پیچھے دشمنوں سے ان کا کچھ اور ہی رشتہ چلتا ہے۔ شاید اسی لیے اسرائیل جیسی چھوٹی سی یہودی قوم آج جنگ روکنے کو تیار نہیں، کیونکہ وہ جانتے ہیں کہ عرب دیش پہلے ہی اندر سے کھوکھلے ہو چکے ہیں۔ وہ تو یورپ کی لڑکیوں کے ساتھ ناچنا گانا پسند کرتے ہیں، انہوں نے مسلمان پر ہونے والے ظلم ستم سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ اس لیے آج ہم دیکھ سکتے ہیں کہ 57 سے زیادہ مسلم دیش ہیں، لیکن ان میں سے ابھی تک کسی نے بھی فلسطینیوں کی مدد کو آگے قدم نہیں بڑھایا، صرف بیان بازیاں اور دھمکیاں ہی سننے کو مل رہی ہیں۔ فرینڈز، کیا یہی ہمارا اسلام ہے؟ کیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا کو یہی تعلیم دی تھی؟ ہرگز نہیں، بلکہ اگر ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں یہودیوں کے ہاتھ ہونے والی مشہور جنگ خیبر کی وضاحت کو دیکھتے تو اس میں کئی واقعات ملتے ہیں کہ جن کی وجہ سے یہ جنگ چھڑی۔ اس سلسلے میں ایک واقعہ جو حدیث کی سبھی کتابوں میں بہت تفصیل سے ملتا ہے، وہ یہ کہ ایک مرتبہ مدینہ میں ایک مسلم عورت کسی کام سے باہر نکلی تو خیبر کے ایک یہودی نے انہیں پکڑ کر گلے کا قیمتی ہار چھین لیا، اور پھر اس مسلم عورت کے سر کو پتھر سے کچل کر شہید کر دیا۔ اس واقعے کے کچھ ہی دنوں بعد خیبر کے یہودیوں کی طرف سے مسلمانوں کو پریشان کرنے کے لیے کچھ اور غلط حرکتیں کی گئیں کہ جن کی وجہ سے پھر صحابہ اکرام نے جا کر خیبر پر چڑھائی کی اور یہودیوں کو ان کے کرتوتوں کا سبق سکھایا۔ لیکن آج ہم فلسطین میں دیکھ سکتے ہیں کہ ہزاروں مسلم عورتیں یہودیوں کے ظلم و ستم کا شکار بنتی جا رہی ہیں، لیکن کوئی بھی آج خالد ابن ولید یا عمر بن خطاب جیسی ایمان رکھنے والا نہیں اٹھتا کہ وہ اپنی مسلم بہنوں کو جا کر کہہ دے کہ تمہیں ڈرنے کی ضرورت نہیں، ہم اپنا وجود مٹا دیں گے لیکن تمہاری عزت پر آنچ نہیں آنے دیں گے۔ اللہ تعالیٰ فلسطین مسلمانوں کی حفاظت فرمائے۔